وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم کو زندگی گزارنے کا ایک نمونہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، مثال ہے، آئیڈیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں آئیڈیل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین انسان ہیں ہر حیثیت سے، یعنی اللہ کے نبی کی زندگی کے الگ الگ پہلو ہیں، اللہ کے نبی اپنے ہر پہلو میں بالکل اعلیٰ کوالٹی کے انسان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں کہ ایک بندے کا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ نبی کا اللہ سے تعلق کیسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ ایک بندے کا بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، روزوں میں بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، صدقات و خیرات میں بھی ہمارے لیے مثالی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے میں ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں۔ اور ان بہت ساری چیزوں میں ایک چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ایک بندے کو دعا کس سے مانگنی چاہیے یہ بھی وہ اللہ کے نبی سے سیکھے، دعا میں کیا مانگنا چاہیے یہ بھی وہ اللہ کے نبی سے سیکھے، اور دعائیں کیسی مانگنی چاہیے یہ بھی وہ اللہ کے نبی سے سیکھے۔ جیسے ہم نماز میں اس بات کی پابندی کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں نبی کی نماز کے مطابق ہو، ہم حج کرنے سے پہلے جاتے ہیں تو سیکھ کر کے جاتے ہیں کہ حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ادا کریں، ویسے دعائیں بھی سیکھنے کی چیز ہیں کہ ہم دعاؤں میں بھی نبی کی اتباع کریں، دعائیں ویسی مانگیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ یہ ایک بڑا پیارا موضوع ہے، فجر کی نماز میں بھی اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ عصر کی نماز میں بہت سارے وہ احباب ہوتے ہیں جو فجر میں نہیں موجود ہوتے ہیں، تو میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ عصر میں بھی ہماری گفتگو کا یہ موضوع ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سیکھیں، دعائیں پڑھیں، دعاؤں کا مطالعہ کریں، بلکہ صرف دعائیں سیکھیں نہیں، دعاؤں کی گہرائی میں اتر کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے اور کیسے مانگتے تھے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں نا ان کی دو خصوصیت ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی کی دعائیں بہت جامع ہوتی ہیں۔ جامع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں چھوٹے لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی باتیں سمو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، اور ان 5 میں سے کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب اللہ کے نبی کے اندر ایک ایسی ایبیلٹی تھی، ایسی صلاحیت تھی کہ اللہ کے نبی بہت بڑے معانی کی باتیں بہت چھوٹے لفظوں میں کر لے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی معانی کے سمندر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معانی کے سمندر کو الفاظ، چھوٹے سے الفاظ کے پیالے میں بند کر دیتے تھے۔ یہ نبی کی خاصیت تھی۔ تو نبی کی دعائیں جب آپ پڑھیں گے تو ایک چیز بہت آپ کو دکھے گی کہ چھوٹے سے لفظ میں بہت بڑی چیز مانگ لی اللہ کے نبی نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع ہوتی ہیں۔ جامع ہونے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں معصوم ہوتی ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ کہ نبی دعا مانگتے ہوئے غلطی نہیں کر سکتا، غلط چیز نہیں مانگ سکتا اللہ سے۔ نبیوں کے علاوہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض مرتبہ ہم دعاؤں میں اللہ سے غلط چیز مانگ لیتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ میری عمر بھی میرے بچے کو لگ جائے۔ یہ کیا دعا ہے؟ اگر بچے کی عمر میں برکت کے لیے دعا ہی کرنا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا آپ کی عمر کم کیے بغیر آپ کے بچے کی عمر میں برکت نہیں دے سکتا ہے؟ یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ میری عمر میرے بچے کو لگ جائے؟ ویسے اس کی عمر میں برکت کے لیے دعا مانگ لو۔
اور عمر میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے، زیادہ عمر کی دعا نہیں بلکہ عمر میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے، خیر کے ساتھ زندگی کی دعا مانگنی چاہیے. ایسے ہی نہیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے دے، خیر کے ساتھ جب تک زندگی ہے تب تک زندگی دے، یہ مانگنا چاہیے. صرف زندگی کی دعا نہیں مانگنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس کو بولنا ہی ہے تو بولے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی. دعا کرو اللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی میں خیر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب خیر ہو جائے تو مجھے ختم کر دے، خیر ختم ہو جائے تو مجھے بھی ختم کر دے. تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بچے کی بیماری مجھے دے دے. ایسا بھی میں نے دیکھا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو شفا دے دے، اس کی بیماری مجھے دے دے. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا خزانہ اتنا چھوٹا ہے کہ جب تک آپ کو بیمار نہ کر دے آپ کے بچے کو شفا نہیں دے سکتا ہے. یہ کیا دعا ہوئی کہ میرے بچے کی بیماری مجھے لگ جائے؟ ارے بولو اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا دے، میرے بچوں کو بھی شفا دے. اللہ کی رحمت میں کوئی کمی تھوڑی ہے. لوگوں کو مانگنا نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں معصوم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کبھی بھی غلط چیز نہیں مانگ سکتے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا دعا کرتے ہیں، بلکہ شیئر چلتا ہے آج کل تو واٹس ایپ پہ کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال ایسے کہاں کہ میں جنت میں جاؤں، اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا دے، یہی بہت ہے. کیا بھائی؟ ہاں، بندے کو اس کے عمل کی وجہ سے تھوڑی جنت ملے گی، جنت تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی. جب اللہ تعالیٰ سے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے مانگو تو پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ دے گا مجھے. اللہ کو مانگتے ہوئے اپنے گناہ نہیں دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اللہ دینے میں آ جائے تو کوئی روک سکتا اللہ کو؟ اللہ مجھ جیسے گنہگار بندے کو جنت الفردوس دے دے تو کوئی روکنے والا ہے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت کہاں دے سکتا ہے، بس جہنم سے بچا لے گی. بہت یہ کون سی دعا ہوئی؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سب سے اعلیٰ ترین جنت مانگو. اور یہ مت سوچو کہ میں گنہگار ہوں. اللہ تعالیٰ گنہگار کو دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ؟ اللہ لا مانع لما اعطیت، اللہ تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو ہماری دعاؤں میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت مرتبہ غلط دعائیں مانگتے ہیں. پر نبی تو غلط دعا نہیں مانگ سکتے نا، نبی تو معصوم عن الخطا ہے، نبی تو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے. تو اللہ کے نبی کو بہترین بات پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے اور اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے. تو دعاؤں میں بھی نبی کی اتباع کرو، نبی کو فالو کرو، نبی کے جیسا مانگو. نبی سے بہتر کوئی دعا نہیں مانگ سکتا. بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں الگ الگ طرح کے حزب باتیں چھپے ہوئے، فلاں صاحب کی دعا، فلاں صاحب کا وظیفہ اور فلاں حزب، اور وہ لے کر کے پڑھتے اور نبی کی دعاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں. فلاں صاحب، فلاں مجتہد، فلاں امام، کیا نبی سے اچھی دعا مانگ سکتے ہیں؟ جب آپ کے پاس نبی کی دعاؤں کا خزانہ ہے تو فلاں فلاں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو؟ وہ مانگے جو نبی نے مانگا ہے، ویسا مانگے جیسا نبی مانگتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہماری عصر کی بھی دروس ہے، میرے پاس 4-5 دن ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے نبی کی کچھ دعائیں بھی آپ لوگ سیکھیں اور اس کی کچھ شرح کریں ہم. اور میری جیسے کہ عادت ہے کہ میں شروعات میں ذرا سا ڈیپ میں جا کر کے چیزیں سمجھنے کی خود بھی کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے لا کر کے رکھتا ہوں. تو انشاءاللہ تھوڑا سا نبی کی دعاؤں کی گہرائی میں جائیں گے. جیسے تفسیر میں ہم گہرائی میں جا کر کے کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں، دعاؤں میں بھی گہرائی میں جا کر کے ہم سیکھیں گے نبی سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. تو یہ ہم عربی میں دعائیں ہوں گی، بہتر ہے کہ آپ عربی دعا یاد کر لیں. میں یہاں پہ بھی پڑھ دوں گا، اگر کوئی وہ واٹس ایپ پر چاہیے اس کو تو میرا گروپ جوائن کر سکتا ہے، یا پرسنلی بھی میں دعا دے سکتا ہوں. میں نے پوسٹر بنوائے ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر عربی میں دعا نہیں یاد ہوتی ہے آپ کو تو کم سے کم اس کا ترجمہ تو یاد ہی ہو جاتا ہے، ترجمہ تو یہیں پر یاد ہو جائے گا، اس کا ٹرانسلیشن. تو اپنی زبان میں وہ دعا مانگ لیں، ہے نا. یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. ایک دعا آج کے لیے میں نے منتخب کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں فعل الخیرات، تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے نیک کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما. فعل الخیرات، بھلائیاں، خیرات یعنی سارے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. وترک المنکرات، اور اللہ تعالیٰ مجھے منکر اور گناہ کے کام چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. وحب المساکین، اور مسکینوں سے، فقیروں سے، غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما. کبھی آپ نے دعا مانگی؟ ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم کو کیسے پتا کہ یہ بھی اللہ کے نبی سے مانگنے کا ثابت ہے اور یہ بھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگنا چاہیے. کیا؟ حب المساکین. میں بھی انشاءاللہ گہرائی میں جاؤں گا کہ اللہ کے نبی نے دعا کیوں مانگی. مسکینوں سے، غریبوں سے، فقیروں سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما.
وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اللہ تعالیٰ جب تو کسی قوم میں فتنہ ڈالنا چاہے تو مجھے اس فتنے سے بچا کر کے اوپر اٹھا لے، مجھے فتنے میں مت ڈالنا، مجھے اس سے پہلے ہی اپنی طرف بلا لے. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اللہ تعالیٰ میں اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو عمل مجھ کو تیری محبت کے قریب کر دے. کتنی پیاری دعا ہے. 9 چیزیں اللہ کے نبی نے 2 لائن میں مانگی، بہت بڑی بڑی چیزیں. اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچا، مغفرت فرما دے، رحمت عطا فرما، مسکینوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے، فتنے سے محفوظ رکھ، اپنی محبت دے دے، جن لوگوں سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس عمل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے. اب ذرا سا اس دعا کا ایک پس منظر ہے. یہ دعا جو ہے نا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے کہا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا، نماز پڑھ کر کے میں سویا، میں نے خواب دیکھا اور خواب میں اپنے رب کو دیکھا. رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. اور میرے رب نے مجھ سے سوال کیا فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ ذرا بتاؤ یہ جو ملأ الاعلی، اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، یہ کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، آرگیومنٹ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. کسی مسئلے میں فرشتوں میں بحث اور تکرار ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلیاں میرے کندھوں پر رکھ دی خواب میں، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور پھر مجھ کو وہ ساری باتیں پتہ چل گئی جو مجھے نہیں پتہ تھی، جو میرے علم میں نہیں تھی. سنن ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا، امام بخاری نے بھی صحیح کہا. ہم لوگ ماشاءاللہ قصے کہانی بیان کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہاں، تو میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور وہ چیزیں جو مجھے نہیں پتہ تھی وہ مجھے پتہ چل گئیں. پھر اللہ نے مجھ سے پوچھا ذرا بتاؤ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں. تو اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا تو نبی نے بتایا فرشتے پوچھ رہے ہیں کفارات کے بارے میں. کفارات یعنی کن چیزوں سے بندے کے گناہ معاف ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا اچھا تم بتاؤ کن چیزوں سے بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرے رہنا. نماز ختم ہو گئی اس کے بعد بھی آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، یہ کفارہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. والمشی الی الجماعات، اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے چل کر کے جانا. واسباغ الوضوء علی المکروہات، اور ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے کیا ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. پہلا کیا، نماز ختم ہونے کے باوجود بھی مسجد میں بیٹھے رہنا، اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں بندوں کے لیے. دوسرا کیا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جماعت سے چل کر کے آنا. اور تیسرا مکروہات، یعنی ایسے حالات ہوں جب وضو کرنا بھاری پڑ رہا ہو اس کے باوجود بھی وضو کرنا، جیسے ٹھنڈی میں پانی چھونے کا دل نہیں کہتا ہے پھر بھی اچھے سے وضو کرنا. پھر اس کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی سے کہا، یا بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا مانگو تو نبی نے یہ دعا مانگی. اور بعض روایتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو سکھایا کہ تم یہ دعا مانگو. کتنی بڑی بات ہے. یہ دعا وہ دعا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی کہ تم مانگو. کتنی پیاری دعا ہے یہ. تو یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. روزانہ ایک جملے کی شرح کرتا ہوں، ایک جملہ تو انشاءاللہ یاد ہی ہو جائے گا، ہے نا انشاءاللہ. دعا میں پہلا حصہ کیا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں. ایمان والے بندے کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، یہ اس کے عقیدے کا حصہ ہوتا ہے کہ بغیر اللہ کی توفیق کے بندہ ایک نیکی نہیں کر سکتا. ہم سبحان اللہ بھی بولتے ہیں، بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کی دعاؤں میں اس طرح کی دعائیں آپ بہت دیکھیں گے جس میں نبی اللہ تعالیٰ سے عبادت کی توفیق مانگ رہے ہیں. ایسی بہت ساری دعائیں،
کیونکہ بندے کو یہ پتا ہے کہ اگر اللہ توفیق نہ دے تو میں ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، ایک نماز بھی پڑھنے کے لیے اللہ کی توفیق کا محتاج ہوں۔ اسی لیے تو سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ علماء نے سوال کیا کہ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرنا بھی تو عبادت ہے نا، اللہ سے مدد طلب کرنا عبادت ہے۔ تو جب ایاک نعبد کہا تو اس میں ایاک نستعین پہلے سے شامل تھا، الگ سے اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں مدد طلب کرنا بھی تو آ گیا، تو مدد طلب کرنے کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ بندہ جب کہتا ہے نا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ عبادت بھی بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہم نہیں کر سکتے۔ تو بندہ کہتا ہے ایاک نستعین، اللہ تجھی سے مدد طلب کرتے، تو ہی مدد کرے گا تو تیری عبادت کر سکیں گے، تو اگر توفیق نہ دے تو ہم تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے، تیری عبادت کرنے کے لیے بھی ہم تیری مدد کے محتاج ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا کام کرنے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ کوئی دعا یاد ہے آپ کو؟ یاد تو ہے، میں جانتا ہوں، اب یاد نہ آئے فی الوقت تو الگ بات ہے۔ کوئی دعا جس میں اللہ کے نبی نے نیکی کے کام کی توفیق اللہ سے طلب کی ہو؟ ہنٹ دوں؟ نماز کے بعد کی دعا ہے، نماز کے بعد عام طور پہ ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، اب پوری پڑھ دیں گے تو کوئی نہ کوئی دعا تو اس کے اندر آ جائے گی۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ عام طور پہ یہ لوگ سلام کے بعد پڑھتے ہیں، صحیح بات ہے کہ یہ دعا سلام سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ امام القیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جن چیزوں میں دعا ہے، اللہ سے آپ کچھ طلب کرتے ہیں، وہ طلب سلام سے پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ نماز میں جب آپ سلام نہیں پھیرے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہ وقت دعا مانگنے کا ہوتا ہے۔ ربی اعنی علی ذکرک، اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کرنے پر میری مدد فرما، و شکرک، اور تیرا شکر کرنے میں میری مدد فرما، و حسن عبادتک، اور تیری میں اچھے سے عبادت کر لوں اس پر میری مدد کر۔ تو دعا مانگ رہے ہیں نا، بہت ساری دعائیں، جیسے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، جو وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر کی ہے ان پر تیرا شکر ادا کر سکوں، اور وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین پہ کی اس میں میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ شکر اللہ کی عبادت ہے نا، بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے شکر نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا میں سے ایک دعا ہے اللہم اجعلنی لک شکارا ولک ذکارا، اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے اور بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، ولک مطواعا، اور بہت تیری اطاعت کرنے والا بنا دے، وَإِلَيْكَ مُنِيبًا، اور تیری طرف مائل ہونے والا بنا دے، اواہا، اور تیری طرف تیرے لیے رونے گڑ گڑانے والا بنا دے۔ تو بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عمل کی توفیق مانگتے تھے۔ اسی میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی اسالک فعل الخیرات، اللہ مجھے نیکیوں کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، نیکی کے کام کی توفیق میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ اعمال بتا دے جو مجھ کو تیرے قریب کر سکتے ہوں۔ بھائی نیکی کے کام میں سب سے پہلے نیکی کا علم ہونا ضروری ہے نا۔ اگر بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ نیکی کیا ہے تو بعض مرتبہ وہ گناہ کا کام کرے گا اور سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو رہا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں عید میلاد منا رہے، سوچ رہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو رہا ہے، رجب کے کنڈے بنا رہے، بول رہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو رہا ہے، ہاں بدعتیں کر رہے اور سوچ رہے اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہو رہا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت محنت کرنے والے لوگ اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیوں؟ محنت تو بہت کی، علم نہیں حاصل کیا، اس کو پتہ ہی نہیں نیکی کیا ہے، تو گناہ کو نیکی سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ایسے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے، دنیا میں بہت محنت کی، سمجھتے تھے بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ جس کو نیکی سمجھ رہے تھے وہ گناہ ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگتے ہیں، تو پہلی چیز ہم اس میں کیا ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا وہ کون کون سی نیکیاں ہیں جن کے ذریعے سے میں تجھ کو خوش کر سکتا ہوں، مجھ کو نیکی کا علم عطا فرما۔ لیکن علم ہو جانا کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔
بھائی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری نیکیوں کا علم ہے لیکن اس پر عمل کی توفیق نہیں ملتی. ہم سارے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے, ہم کو سب کو پتہ ہے فجر کی نماز واجب ہے, لیکن سارے مسلمان کتنے ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا کہ فجر کی نماز واجب ہے؟ علم تو سب کو ہے نا, لیکن کیا سب پڑھتے؟ ہاں, یہ نفلی نمازوں میں ہم میں سے کس کو نہیں پتا اشراق کی نماز کی بڑی فضیلت ہے, پر کس کو پڑھنے کی توفیق ملتی ہے؟ تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے, سب کو پتہ ہے, سب کو تھوڑی توفیق ملتی ہے. صدقات و خیرات کی فضیلت سب کو پتہ ہے, لیکن کیا سب کو توفیق ملتی ہے کرنے کی؟ صرف نیکی کا علم ہونا کافی نہیں ہے, اس نیکی پر عمل کی توفیق بھی ملنی چاہیے. تو بندہ جب کہتا ہے نا اللہم انی اسألک فعل الخیرات, اللہ میں تجھ سے نیکی کے کاموں کی توفیق مانگتا ہوں, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم بھی دے کہ نیکی کا کام کون سا ہے, اور علم ہو جانے کے بعد اس نیکی پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. جتنا ہم کو پتہ ہے اتنا ہم عمل کر لے جائیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے, لیکن ہم جانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. بندے کو یہ پتا ہے اللہ توفیق نہیں دے تو عمل نہیں کر سکتا میں. عمل کرنے سے پہلے بھی یہ بات پتا ہوتی ہے, عمل کرنے کے بعد بھی یہ بات اس کو پتا ہوتی. نیکی کرنے سے پہلے بھی اس کو پتا ہوتا ہے بغیر اللہ کی توفیق کے میں نیکی نہیں کر سکتا, تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. اور جب اللہ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے, وہ نیکی کر لیتا ہے, تب بھی اس کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ یہ نیکی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں کر لے گیا. عمل کرنے کے بعد بھی اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ جو نیکی میں نے کی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ کی توفیق تھی تو میں کر لے گیا. جب آپ کو عمل کرنے کے بعد یہ احساس رہتا ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ نیکی کرنے کی توفیق ملی ہے, اللہ کی عطا سے, تو اس کا دو فائدہ ہوتا ہے. پہلا یہ کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نیکی کرنے کے بعد جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے نا اس نیکی کی توفیق کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھ لی تیری توفیق سے پڑھی, تو نہیں توفیق دیتا تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا, اس پر بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. روزے رکھ رہے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو نے قیام اللیل کی توفیق دی, تیرا بہت بہت شکر ہے. شکر ادا کرنا چاہیے. ایمان والے بندے کو نیکی کی توفیق بھی مل جائے, جیسے ہم دنیا کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر کرتے ہیں نا, اللہ تو نے اولاد دی, بیوی دی, بچے دیے, گھر بار دیا, مال دیا, صحت دی, اس سے زیادہ شکر اس بات کا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے دین پہ عمل کی توفیق دی, عقیدہ صحیح رکھنے کی توفیق دی, ایمان کی توفیق دی, ایک سجدے کی بھی توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رمضان کا یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے, جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو نے چنا کہ غافلوں کے بیچ میں ہم تیرا ذکر کر سکیں. دنیا غافل ہے, بازاروں میں مست ہے, تو نے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق دے دی, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. خواتین ماشاءاللہ آ رہی ہے مسجد میں, ان کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ مغرب کے بعد اللہ کی بہت ساری بندیاں بازاروں کو بھر دیتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ مسجد میں آ رہی ہیں. ہاں, بلکہ ان لوگوں کو جو دیکھو نا جو رمضان کو ضائع کر رہے ہیں, تو اس نعمت کا احساس اور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگ رمضان کو ضائع کر رہے ہیں, تو نے ہم کو ضائع کرنے سے بچایا ہے. ہاں, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بی. اللہ کے نبی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے دعا کیا پڑھتے تھے؟ یہ دعا کون سی ہے؟ مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کے پڑھنے کی, کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا ہے جس میں فلاں کو مبتلا کیا ہے. جیسے کوئی مریض ہے, کینسر کا مریض ہے, ہارٹ کا مریض ہے, اس کو دیکھیں تو کیا دعا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بی. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جس مصیبت میں مبتلا کیا ہے, بہت اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس مصیبت سے مجھ کو بچایا ہے. تو جیسے بیمار کو دیکھ کر کے دعا پڑھتے ہیں نا, اللہ سے دور بندے کو دیکھ کے بھی یہ دعا پڑھو کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہا, وہ تراویح نہیں پڑھ رہا, وہ رمضان بازاروں میں ضائع کر رہا ہے, غیبتیں کر رہا ہے روزے کی حالت میں, چگلیاں کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بی. وہ جس مصیبت میں مبتلا ہے دین کی, اللہ کا بڑا فضل ہے, ساری تعریف اللہ کے لیے کہ اس نے ہم کو بچا کر کے رکھا ہے. تو پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ نیکی اللہ کی توفیق سے میں نے کی ہے, تو آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں. تھوڑا سا بڑا ہو گیا آج کا درس, انشاءاللہ کل سے مختصر رہے گا. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ نیکی کے گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نیکی کرنے میں میرا اپنا کمال نہیں ہے, اللہ کی توفیق ہے, تو آپ کو ریاکاری نہیں آتی. ریاکاری اور گھمنڈ کب آتا ہے؟ جب آپ سوچتے ہیں کہ میں نے کر لیا, میں نے نماز پڑھی,
میرا کمال ہے، میں نے ایک پارہ قرآن پڑھ لیا آج الحمدللہ، میں نے قیام اللیل کیا، تراویح 1.5 گھنٹے کی پڑھی ماشاءاللہ. ہاں، جب آپ یہ سمجھ لیتے نا کہ یہ میرے کرنے سے نہیں ہوا، یہ تو اللہ کی توفیق تھی، تو آپ کو گھمنڈ نہیں آتا ہے، پھر آپ کو ریاکاری نہیں آتی. دیکھیے شیطان پہلا کوشش کیا کرتا ہے، بندے کو نیکی کرنے سے روکو. جب وہ اس سے نہیں روک پاتا نا تو پھر وہ کیا سوچتا ہے، اس نیکی پر جو اس کو اجر مل گیا وہ اجر اس کا ضائع کر دو. اور اجر کو ضائع کرنے کے لیے شیطان کے جو بڑے بڑے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں نا، اس میں سے ایک ہتھ کنڈا کیا ہوتا ہے، اس بندے کو ریا میں مبتلا کر دو، دکھاوے میں مبتلا کر دو. صرف نیکی کرنا اہم نہیں ہوتا ہے، اس نیکی کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے. ماشاءاللہ آپ رمضان میں اتنی محنتیں کر رہے ہیں نا، کوشش کریں کہ ان محنتوں سے جو اجر مل رہا ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے، کیونکہ شیطان اجر ضائع کرنے کے پیچھے بھی لگا رہتا ہے جیسے وہ نیکی سے روکنے کے پیچھے لگا رہتا ہے. اور شیطان بہت مرتبہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ رمضان میں دیکھیں گے، ان کا صبح شام وظیفہ ہوتا ہے اپنی نیکیاں گنانا، اور نیکیاں گنا کر کے ہم اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے. شیطان اتنا چالاک ہے، وہ ہماری نفسیات کی باریکیوں سے، ہماری سائیکالوجی سے اتنا واقف ہے نا، بعض مرتبہ الحمدللہ بلوا کر کے ہم سے ریاکاری کرواتا ہے. کتنے لوگ آپ کو رمضان میں ملیں گے بولیں گے الحمدللہ پڑھا میں نے 10 پارہ آج پڑھ لیا، میرا مکمل ہو گیا 10 پارہ. ہاں، خواتین خاص طور پہ الحمدللہ ایک قرآن ختم ہو گیا میرا، الحمدللہ اس رمضان میں ایک بھی تراویح نہیں چھوڑ رہا ہوں، الحمدللہ فلانے صاحب آئے تھے ان کو اتنا دیا اور فلانے صاحب آئے تھے ان کو اتنا دیا. ایک ایک نیکی بندہ لوگوں کے سامنے ذکر کر کے اس کو ضائع کر دیتا ہے الحمدللہ بول کر کے. تو نیکیاں اللہ کے سامنے کرنے والا بندوں کے سامنے نیکیاں بیان نہیں کرتا. نیکیوں کو کوشش کرو آخری حد تک بندوں سے چھپاؤ. شیطان یہ بہت بڑا فتنہ کرتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں وہ ہم کو لگا دیتا ہے کہ کسی کے سامنے بیان کرو. اور اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا ہے، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ہم ڈال دیتے ہیں. مطلب ایک بندہ رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا. تہجد کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ وہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے. ایسے وقت میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے جب اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، پر شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا تم تہجد گزار ہو. تو اٹھایا اس نے فیس بک اور اسٹیٹس اپڈیٹ کیا، پریئنگ تہجد فیلنگ بلیسڈ، ہاں ڈال دیا فیس بک پہ. اب جو کام اس نے اللہ کے لیے کیا تھا اس کا مقصد اللہ کے بندوں سے لائک حاصل کرنا بن گیا، ضائع ہو گیا اس کا عمل. لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملا ہے، تو پھر اس کو بیان ہی نہیں، پھر اس میں ریاکاری نہیں آتی. جیسے میں نے بتایا نا، بینک کا کیشیئر اس کو پتہ چلتا ہے میرا پیسہ نہیں ہے، میرے اکاؤنٹ ہولڈرز کا ہے، تو وہ اس پیسے پہ گھمنڈ نہیں کرتا. جب اعمال کے بارے میں آپ یہ سوچ لیتے ہیں یہ جو عمل کیا ہے یہ میری کمال ہے ہی نہیں، اس میں یہ تو اللہ کی توفیق ہے، تو بندہ ریاکاری میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. تو اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نیکی کے کام کے لیے دعائیں مانگتا ہوں. ہر نیکی کا کام چاہے وہ فرض ہو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے، نفل کام کرنے کی بھی توفیق دے، فرض نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق دے، تہجد کی توفیق دے دے، اشراق کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس درجے میں پہنچا دے کہ جیسے ہم خالی ہوں ہمارا دل سیدھا نماز کی طرف بھاگے. آج کل تو یہ ہوتا ہے جیسے ہم خالی ہوتے ہیں ہمارا دل موبائل کی طرف بھاگتا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جیسے ہی خالی ہو کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاؤ. فری ہوتے ہی پہلا کام کیا ذہن میں آنا چاہیے، چلو نماز پڑھتے ہیں. اللہ ہم کو اس درجے میں پہنچا دے. ابھی تو صورتحال ہماری ہے اذا فرغت فانصب والى جوالک فرغب، اپنے موبائل کی طرف مائل ہو جاؤ. یہ نہیں مزاج ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس درجے میں پہنچا دے. نیکی کا ہر کام، چاہے وہ مالی نیکی ہو، چاہے وہ جسمانی نیکی ہو، چاہے وہ ظاہری نیکی ہو، باطنی نیکی ہو، دل کی نیکیاں ہوں، اعضاء کی نیکیاں ہوں، سب نیکیوں کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.